الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، یہ آج کا جو موضوع ہے دعا کے حوالے سے، یہ اس قدر اہم ہے کہ جب سے انسانیت بنی ہے تو پہلے نمبر سے ہی دعا سے آغاز ہوا تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے جسد اقدس میں جب روح داخل ہوئی تو آپ کو چھینک آئی، تو وہاں پر پہلی دعا آپ کو ملی تھی یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ تو یہاں سے ہماری ابتدا ہے، اور آپ زندگی کا کوئی ایک یہاں سے ابتدا ہے اور جناب آدم کی خطا ہے اور صدقہ محمد مصطفیٰ ہے، اور پھر دعا، کیا بات، اور وہ قبولیت اجابت دعا ہے۔ شاعری ہو گئی ہے۔ تو اس میں جو ویسے یہ شعبہ ڈاکٹر خورشید اظہری کا ہے، یہ جوڑنا ہمارا تو کام نہیں۔ جی، اس میں یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم دیکھیں تو آپ نے، میں نے جہاں تک پڑھا ہے، اس میں یہ نظر آیا کہ قدم قدم پر انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر وہ دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سوچنا، سفر کرنا، گھر میں آرام سے بیٹھنا، کہیں بھی نکلنا، نماز پڑھنا، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ہر جگہ کا تعلق جو ہے وہ دعا کے ساتھ ضرور جڑا ہوا ہے، اور کوئی بھی عبادت جو ہے وہ دعا سے خالی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ صاحب یہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں، انسان کی سرشت میں رکھ دیا ہوا ہے، جو نہیں بھی مانتا نا اس کو بھی دعا ضرور مانگنی پڑتی ہے کسی نہ کسی رنگ میں۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ آ گیا ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی بڑا زبردست ہے۔ آپ کو پتہ ہے لینن نہیں مانتا تھا اللہ کو، اور نعوذ باللہ اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک پرڑے میں خدا ہو ایک طرف اور ایک طرف پاجامہ پڑا ہوا ہو تو میں پاجامے کو ترجیح دوں گا، کپڑے کو، پتلون کو ترجیح دوں گا، پاجامے سے مراد یہ۔ تو گیا، بیمار ہو گیا، تو ڈاکٹر نے اس کو ٹیکہ لگایا۔ تو اس زمانے میں ذرا وہ ٹیکہ یہاں لگاتے تھے پہلو میں، وہ ٹیکہ لگایا، کہتا او گاڈ۔ تو ڈاکٹر نے کہا جی آپ تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ کہتا یار پتہ نہیں یہ انسان کی کیا مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے، تو وہاں پر ایک شخص نے آپ سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے اسی طرح وجود اور عدم وجود پر، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ بات چھپی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس سے تم نے مانگنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ اگر تم بحری سفر پر ہو اور وہاں پر تمہارا جہاز غرق ہو جائے اور پورے جہاز میں جتنے بھی لوگ ہیں سب غرق اور تباہ ہو جائیں، اور اس کے بعد تم جو ہے ایک تختے پر موجود ہو، تو اب بتاؤ کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو یا جینے کے لیے؟ تو کہنے لگا زندگی کی خواہش تو ہوگی۔ تو فرمایا کرو گے کس سے؟ زندگی کی خواہش ہے تو کرو گے کس سے؟ جس سے کرو گے وہی تو خدا ہے، اور یہی تو دعا ہے۔ اور وہ جذبہ پیدا ہو جائے نا قبولیت دعا کے لیے، یہ جذبہ چاہیے۔ اور اس میں ایک اور بات میں عرض کروں گا، جو حجاج بن یوسف کا اس طرح کا واقعہ تھا نا، وہ طواف کعبہ کر رہا تھا، تو ایک 3 چکر اس نے لگائے تھے، تو ایک نابینا دعا کر رہا تھا، تو اس نے کہا اب میں نے 3 چکر باقی ہیں، اگر تمہاری دعا قبول نہیں تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اب اس کو جب موت نظر آئی نا تو اب یہ بات ہوئی کہ جب چکر اس کے پورے ابھی ہوئے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نگاہ کی، جو ہے وہ قوت عطا کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس پہ شاہد ہے، جو آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم بہ موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا اس حال میں کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ واہ واہ، اس پہ بہت اعلیٰ میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں گا، لیکن پہلے